إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلے میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے حافظ محمد قاسم صاحب نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور اس کے بعد ان کے خاندان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے جو موضوع عطا کیا گیا ہے، موضوع دیا ہے مفتی صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ حقوق کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن میں نے پروگرام کی مناسبت سے، چونکہ ان کے بیٹے نے قرآن مجید مکمل کیا، تو اس حوالے سے تربیت اولاد یہ میری گفتگو کا عنوان ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق ادا کیا جائے۔ پھر ساتھ ہی میں نے ایک آیت تلاوت کی سورہ احزاب کی۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔ اس حوالے سے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، کس نہج پہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی زندگی امت کے سامنے موجود ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اولاد دی تو اپنی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے اس کو؟ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیں کہ آپ کی تو خوشخبری آپ کے آبا و اجداد کو دی گئی، آپ کی والدہ کو دی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی عبد اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ فسأنبئکم بأول ذلک دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ بی ورؤیا ام التی رأت وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ تَرَيْنِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں اس وقت سے اللہ کا بندہ اور آخری پیغمبر ہوں، ابھی آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے کی صورت میں تھے، اور میں تمہیں دنیا میں اپنے آنے کی ابتدا بتلاتا ہوں۔ دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وبشارت عیسیٰ بھی، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مظہر ہوں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ورؤیا ام التی رأت، میں اپنے ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کیا تھا؟ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور تھا۔
تو جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی ایک نور نکلا. آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ایک نور اٹھا اور اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کا نام رکھا گیا، جیسا کہ آپ کی والدہ نے احمد نام رکھا، اور خوشخبری یعنی بشارت دی گئی، ایک قسم کی تعلیم دی گئی تھی کہ بیٹے کا نام احمد رکھنا ہے. دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا نام محمد، احمد، یہ دونوں نام رکھے گئے. احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. تو آپ کا نام احمد، محمد. اب دادا نے محمد کیوں رکھا؟ بشارت دی گئی تھی، خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک زنجیر نکلی جس کا ایک سرا آسمان میں، ایک سرا زمین میں، ایک مشرق ایک مغرب. پھر وہ خوبصورت درخت بن گیا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ آتے ہیں، وہ اس درخت سے ہٹانا چاہتے لوگوں کو. یہ خوبصورت نوجوان آگے بڑھتا ہے، روکنے والوں کو ہٹاتا ہے. جب انہوں نے معبرین سے تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک شخصیت پیدا ہوگی کہ دنیا والے اس کی تعریف کریں گے، دنیا والے اس کے ذکر کریں گے. تو آپ کا نام اسی مناسبت سے محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تعریف دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی، یعنی اللہ کے بعد مخلوق میں آپ کی تعریف سب سے زیادہ ہوگی. تو یہ آپ کا نام رکھا گیا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا نام رکھا گیا. پھر آپ مختون پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ آپ کی سطر کو اللہ نے چھپانا تھا. آپ مختون پیدا ہوئے. پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا. یہ میں نے مختصر سیرت کی باتیں، آپ کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو تھوڑا سا اپنی گفتگو میں ٹچ کی ہیں، یہ سوالے سے تاکہ آگے آپ کو بات سمجھ آئے. تو جب کسی مسلمان کے ہاں پیدائش ہو، اللہ کی نعمت اس کو ملے یا رحمت ملے، بچے کی صورت میں یا بچی کی صورت میں، سب سے پہلا کام، اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر برکت والا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو تحنیک تو آپ کی نہیں ہوئی، آپ کی شان ہی اعلیٰ تھی، آپ تو اللہ کے آخری پیغمبر تھے. لیکن آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے عمل سے جو تعلیم دی، پہلا کام کہ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، پہلا کام ہے تحنیک. علماء بیٹھے ہیں، تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کہ کھجور چبا کر تالو کے ساتھ، بچے کے تالو کے ساتھ لگائی جائے یا کوئی اور میٹھی چیز، یعنی چبا کر. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کھجور چبائی اور میرے بچے کے منہ میں ڈالی اور اس کا نام ابراہیم رکھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی، کھجور چبا کے تالو میں اندر منہ میں رکھی اور نام رکھا عبداللہ. تو پہلا کام مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ تحنیک کس سے کرانی چاہیے؟ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں تاکہ اس سے جو برکت حاصل ہو، تبرک جس کو کہتے ہیں، برکت حاصل ہو، آپ کے بچے پر اچھے اثرات پڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اسی تبرک کے لیے آتے تھے، برکت کے لیے آتے تھے، اپنے بچوں کی تحنیک کرواتے تھے. تو پہلا کام ہے تحنیک. اب ظاہر ہے کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، بچہ یا بچی پیدا ہو، باقی جو تعلق والے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کو چاہیے کہ بچے کی پیدائش پہ مبارک دیں. مبارک کا ثبوت قرآن سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے یا زکریا، سورہ غالباً مریم میں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے خوشخبری دی یحییٰ کی، مبارک دی. سورہ ہود ہے آیت نمبر 73 میں
جب فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس تو وہاں آ کر ان کو خوشخبری بھی دیتے ہیں، مبارک بھی دیتے ہیں بیٹے کی مبارک۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کسی رشتہ دار کے ہاں، کسی تعلق والے کے ہاں اگر پیدائش ہو تو ہمیں مبارک دینی چاہیے۔ پھر مبارک کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خالی ہاتھ نہیں بننا، ساتھ کوئی چیز لے کر جائیں، ہدیہ لے کر جائیں۔ ہدیہ ہم نے یہ تو بڑا سنا ہوا ہے کہ یہ ہدیہ لینا سنت ہے، ہدیہ دینا بھی سنت ہے۔ ذرا اس سنت پہ بھی ہم عمل کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ دو آپس میں بڑی محبت پیدا ہوگی۔ تو اپنی جیبوں پر ہم سانپ نہ بٹھائیں کہ کچھ نکالے نہیں۔ رشتہ دار کے ہاں بچے کی پیدائش ہو استطاعت کے مطابق، یہ نہیں کہ اب آپ کو جی مولانا صاحب تو بڑا سخت حکم لگا گئے کوئی مہنگی چیز نہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق ہدیہ لے جانا چاہیے۔ اب بچے کیا، یہ تو رشتہ داروں کے اعتبار سے ہے، تعلق داروں کے حوالے سے ہے۔ اب کسی کے ہاں بچہ یا بچے کی پیدائش ہوئی، تحنیک کا عمل ہوا، تحنیک کے عمل کے بعد نام رکھا جائے، اور نام بھی اچھا رکھنا چاہیے جس کا معنی بھی اچھا ہو، کیونکہ نام کا شخصیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک صحابیہ تو ان کا نام آسیہ رکھا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، کیونکہ آسیہ کا معنی ہوتے نافرمان، آپ نے نام جمیلہ رکھا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہیں، مشکات جلد ثانی میں باب الاسامی میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میرے دادا نے کہا حزن۔ آپ نے فرمایا حزن نہیں، تیرا نام سہل ہے۔ حزن کا معنی ہوتے پریشانی، غم، اور سہل کا معنی ہوتے آسانی۔ تو میرے دادا نے کہہ دیا جی یہ تو میرے باپ دادا کا رکھا ہوا ہے، میں اس کو تبدیل مشکل میں کروں گا۔ کہتے ہیں انہوں نے تبدیل نہ کیا، اس وقت سے ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، پریشانیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غلط نام ہوتا، جس کا معنی غلط ہوتا یا کوئی اچھا نام نہ ہوتا تو آپ تبدیل کر کے اچھا نام رکھتے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھیں جن کے معنی بھی اچھے ہوں اور خاص طور پر شخصیات سے نسبت ہوں، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو ان کے نام رکھنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو بہرحال نام اچھا رکھنا چاہیے۔ نام رکھنے کے بعد پھر مربی، والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اولاد کے حقوق کے حوالے سے، کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ جانور ذبح کرنا، استطاعت کے مطابق، لڑکا ہے 2 جانور ذبح کریں اور بچی ہے 1 جانور۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جب پیدا ہوئے، ایک جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا عقیقہ کے طور پر، اور ایک جانور حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہما انہوں نے ذبح کیا، تو ٹوٹلی 2 جانور ہو گئے۔ تو لہٰذا 2 جانور، اور 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتارے جائیں اور ان بالوں کو چاندی کے برابر وزن کر کے وہ چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ حضرت حسن کے بال منڈوائیں اور چاندی کے برابر وزن کر کے ان کو صدقہ کریں۔ تو یہ ایک حق ہے بچوں کا کہ ان کا عقیقہ کیا جائے۔ اگر 7ویں دن کوئی نہیں کر سکتا 14ویں دن کرے، 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے۔ تو نام بھی اچھا، تحنیک بھی ہو، اور بچے کا عقیقہ یعنی اس کے نام کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ تو بچپن میں ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھیں، جہنم سے بچائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جہنم سے کب اولاد بچے گی؟ جب ہم اولاد کی اسلامی نہج پر، اسلامی طریقے پر تربیت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چھوٹے سے بچے اور بیوی کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر واپس آتے ہیں تو
تو کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پہلی دعا کی، حالانکہ وہاں کوئی انتظام نہیں کھانے پینے کا، وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں پہ پانی کا اور انتظام نہیں، بس جو تھوڑا سا پاس موجود کھانے کی چیزیں نہیں. اب دعا تو مانگنی چاہیے تھی اللہ میرے اولاد کو رزق دے، لیکن رزق کی دعا بعد میں مانگی، پہلے دعا مانگی دینی حوالے سے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ میری اولاد کا تعلق تجھ سے جڑ جائے. تو اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑنا یہ تربیت کے حوالے سے بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیم بھی دی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ آدمی کا وہی ہے جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اور فرمایا کہ بہترین گفٹ جو اپنی اولاد کو، بہترین ہدیہ اور تحفہ جو آدمی اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھے ادب سے ہٹ کر اور نہیں ہے کہ اچھا ادب یعنی ادب کی تعلیم دے اپنی اولاد کو. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام رکھا گیا، آپ کا عقیقہ ہوا، پھر آپ جب بڑے ہوئے، آپ کا کردار موجود ہے امت کے سامنے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوا 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن ظہور سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے وہ بھی پاکیزہ زندگی ہے، وہ بھی ہمارے لیے رہنما زندگی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، کہ ہم نے ابراہیم کو نبوت سے پہلے رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا. اور رشد و ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل کے اندر ایمان کا پختہ ہو جانا، اور اسی طرح وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، دل میں کفر کی نفرت، دل میں گناہ کی نفرت، دل میں نافرمانی کی نفرت. اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں یہ ہے اولئک هم الراشدون. آپ تھوڑا آگے تشریف لیں، آگے خالی جگہ موجود ہے تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی. آگے تشریف لیں، ادھر سے بھی آگے تشریف لیں، پیچھے راستہ چھوڑ دیں تاکہ ادھر بھی جنہوں نے بیٹھنا ہو اس سائڈ پہ وہ بیٹھ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زندگی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ زندگی ہے اور ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گفٹ جو کوئی اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھا ادب ہے. تو اب ہم نے اولاد کی تربیت کرنی ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا لیقیموا الصلاۃ. اب دیکھیں وہاں ضرورت تو روزی کی تھی، وہاں کھانے پینے کی ضرورت تھی، لیکن پہلے اللہ کے تعلق کو مانگا کہ اللہ تیرے ساتھ تعلق جڑ جائے. پھر کہا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. تو پھر دعا مانگی کہ اللہ لوگوں کا دل ان کی طرف موڑ دے، اللہ ان کو رزق عطا فرما. تو پہلی بنیاد ہے کہ ہم اپنی اولاد کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیں. ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے ایک دعا ہے سورہ فرقان کے آخر میں، حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا نام ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک دعا ہے سورہ فرقان کے آخر میں، اور یہ دعا عام طور پر شادی کے وظیفے کے لیے بھی بتائی جاتی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بڑی بہترین دعا ہے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ جو مین دعا ہے اس میں کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری گھر والیوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو مثال سے سمجھیں. جیسے گرمیوں کا زمانہ ہے، گرمیوں کا زمانہ، اب ظاہر ہے کہ کسی نے اپنے کمرے میں اے سی لگوانا ہے، یعنی ایئر کنڈیشن لگوانا ہے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اب اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دو چیزیں ضروری ہیں.
ایک ہے بجلی کا کنیکشن دینا، بجلی کا کنیکشن دینا، اور دوسری چیز ہے کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کرنا۔ اب ظاہر ہے اگر بجلی کا کنیکشن نہ ہو تو وہ اے سی نہیں چلے گا، اور اگر دروازے کھلے ہوئے ہوں تو باہر کی تپش اندر آئے گی تو وہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ایسے ہی جب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے، ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جائے اولاد، تو دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام کہ جس طرح ایئر کنڈیشن کو بجلی کا کنیکشن دیا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح اپنی اولاد کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ جس طرح اب ایئر کنڈیشن تو لگا دیا، سوئچ لگ گیا، بجلی آن ہو گئی، ایئر کنڈیشن تو کولنگ کر رہا ہے، وہ تو ٹھنڈ پھینک رہا ہے، لیکن اگر کمرے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، باہر کی تپش اندر آتی ہے، تو باہر کی تپش کو اگر روکا نہ گیا تب بھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ ایک کام تو ہو گیا کہ اللہ سے تعلق جوڑ دیا، اس کو قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، اللہ سے تعلق جوڑ دیا۔ لیکن جو گناہوں کی تپش ہے، جو گناہ جہنم کی طرف لے جانے والے، اگر ان گناہوں کی تپش سے اپنی اولاد کو نہیں بچاؤ گے تو تب بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ جس طرح اے سی چل رہا ہے لیکن کمرے کے دروازے کھلے ہوئے، باہر کی تپش آ رہی ہے، تپش روکیں گے نہیں، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو لہذا سب سے پہلا کام تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے۔ عقیدے کے بارے میں بتلائیں، فتنوں کے بارے میں بتلائیں کہ موجودہ دور میں کیا کیا فتنے، قادیانیت کا فتنہ ہے، اور اسی طرح جو باطل فتنے ہیں ان فتنوں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ اسلام پر حملہ آور ہونے والے فتنے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے ڈاکو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں بتایا جائے۔ ہمارے دادا جی حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں یا کسی ملک میں صحابہ کی تنقیص کی جائے، صحابہ کی عظمت کو گھٹایا جائے، تو ہر گھر میں صحابہ کے واقعات بیان کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اولاد کو صحابہ کا تعارف کروائیں، شخصیات کا تعارف کروائیں۔ حیرانگی کی بات ہوتی ہے آج مسلمان اس حوالے سے فکر مند ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں۔ اب جب سے موبائل آ گیا تو نوجوان تو بالکل ہی دین سے دور ہو گیا، ورنہ سیرت کی کتابیں گھروں میں رکھی جائیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھا جائے، اولاد کے سامنے واقعات بیان کیے جائیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ گھر کی تعلیم ہے؟ یہ تعلیم اس لیے ہوتی ہے تاکہ بچوں میں دینی ماحول ہو، بچوں میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط ہو۔ یہ تربیت کا پہلا بنیادی نقطہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس کے بعد بچوں کے نفسانی تربیت، نفسیاتی تربیت، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہمیں اس حوالے سے پرواہ نہیں ہوتی کہ بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر جب نفسیاتی تربیت ہوگی، جب بچے میں بہادری ہوگی، بچے میں جرت ہوگی، بچے میں اعتماد ہوگا، تو آگے اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ہمارے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ بول ہی نہیں پاتے، گفتگو ہی نہیں کر سکتے، یا کہیں بات کرنی پڑ جائے وہ بات نہیں کر پاتے۔ کئی گھرانوں کے، میں اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں میں بھی اتنا حیا ہوتی ہے کہ باہر بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ حیا قابل تعریف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بچوں، صحابہ جو بچے ہوتے تھے ان سے سوالات پوچھا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو۔ جب اعتماد ہوگا بہادری آئے گی، بزدلی ختم ہوگی، اور مسلمان کو نفسیاتی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عالم کفر یہ بڑے وار کرتا ہے، مسلمانوں کو نفسیاتی طور پہ بڑا کمزور کرتا ہے۔ ایک بہت ہی محقق آدمی، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، عالم بھی تھے، بڑے محقق بھی تھے، اور یہود و نصارہ پہ ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ انہوں نے مجھے ایسی بات کہی کہ شاید
آپ میں سے کچھ لوگ مانی نہ انکار کر دیں، شاید پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا، لیکن جب میں نے حالات کو دیکھا، پھر میں ڈاکٹروں سے گفتگو ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، ان کے پاس پھر جو مریض آنے لگے تو وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا میرا ذہن اس طرف کیا کہ انہوں نے بات کی تو بڑی زبردست کہی۔ آپ اگر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، اس وقت کیا تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادو کے ذریعے کیا، جادوگروں کو بلایا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، وہاں پہ جادو کا زور تھا۔ تو یہ یہودیوں کی روش ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کر دیا تو یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے۔ تو عالمی سطح پر وہ ہر اعتبار سے جہاں میڈیا گوار ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو نفسیاتی طور پہ دبایا جائے، ایسے ایسے پروگرام، کبھی پروپیگنڈا کرنا، کبھی الزام لگانا، کبھی کیا کرنا، تو ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے، جن سے میں نے کہا نا میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ سازش بھی چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کے دماغوں میں یعنی نفسیاتی اثر ڈالا جائے، ان کے نفسیات کو کمزور کیا جائے۔ تو ظاہر ہے جب نفسیات کے حوالے سے انسان کمزور ہوتا ہے تو وہ پھر پر اعتماد نہیں ہوتا، اس کے اندر اعتماد نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں لے جائیں، مثلا جیسے اب یہاں مجمع ہے، اب کوئی کسی ڈیرے پہ رہنے والا کوئی گھر ہے تو اپنے بچوں کو مجمع میں لائیں، خاص طور پہ دینی محفل ہو، دینی مجلس ہو، تاکہ ان کے اندر اعتماد ہو، وہ لوگوں کو دیکھیں۔ بچے میں اعتماد پیدا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ بچہ ہے تو بچے کو آپ کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اعتماد دیا ہوا تھا۔ ظاہر جب اعتماد تھا تو پھر علم میں بھی ترقی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے بچے میں ترقی ہوتی ہے جب بچے میں اعتماد پیدا کیا جائے۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ معمولی سی غلطی ہو جائے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہی چیز کو لے کر بچے سے کبھی غلطی ہو جائے، کوئی چیز چرا لی، پھر کئی مہینے تک ہم کہتے ہیں تو چور ہے، تو نے تو چوری کی، یا کوئی اور غلطی کر لی، پھر ہفتوں مہینے تانے دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا بچوں کی تربیت کا۔ جب اس طرح کی کبھی ایک مرتبہ غلطی ہو جائے تو بچے کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ ایک نوجوان صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلطی کی اجازت مانگنے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نہیں جیسے ہماری طرح ہے کہ فوراً ہی فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے نہیں، بڑے پیار سے سمجھایا اور مثالیں دے کے سمجھایا۔ کہا جس حوالے سے تو سوچ رکھتا ہے آخر وہ کسی کی ماں ہے، اگر تو کوئی تیری ماں کے بارے میں سوچے تو تیرا کیا خیال ہوگا۔ اسی طرح بہن کا حوالہ دیا، پھوپھی کا حوالہ دیا، آخر اس نوجوان کو بات سمجھ آ گئی۔ تو پہلی غلطی پہ بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ میں وہ عرض کر رہا تھا نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو ایسے اعتماد تھا۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جتلانے کے لیے سوال کیا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کس چیز کا پیغام ہے، اللہ نے کیا پیغام دیا؟ اب سارے بڑے بڑے صحابہ وہ جواب نہ دے پائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے اس صورت میں پیغام دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو گیا، اب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں، یعنی یہ پیغام دیا گیا۔ تو سب پھر حیران ہوئے کہ واقعی ان کو جو مقام مل رہا ہے یہ کس وجہ سے مل رہا ہے، ان میں علم ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بچے کو اعتماد دیا جائے گا تو وہ ہر اعتبار سے پھر ترقی کرے گا، ہر حوالے سے ترقی کرے گا۔ تو اس لیے بلا وجہ بچوں کو ڈانٹنا، معمولی غلطیوں پر پھر تانے دینا، یہ بچے کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے، اور یہ جو منہج نبوی ہے اس طرح کی یہ وہ بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ اس لیے پیار سے ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو یہ نفسیاتی حوالے سے، پھر نفسیاتی حوالے سے یہ ہے کہ ڈر اور خوف جو بچپن میں ہم پیدا کر دیتے ہیں، جب بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، سوتا نہیں، شرارتیں کرتا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ گے تو وہ فلاں ہوگا، جیسے شہروں میں تو ہوتا ہے کہ فقیر بابا تمہیں اٹھا لے گا، فلاں دوبارہ نہیں ماں تو چاگن سی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے،
خوف اور ڈر صرف اللہ کا بچے کو دلانا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوگا تم سے. بیٹا باپ کی بات نہیں مانو گے, ماں کی بات نہیں مانو گے, اللہ تم سے ناراض ہوگا. اللہ کا ڈر بٹھانا چاہیے, مخلوق کا ڈر دلوں میں, بچوں کے دلوں میں نہیں بٹھانا چاہیے. یہ نفسیاتی حوالے سے بچے کی تربیت ہے. اخلاقی اعتبار سے کیا تربیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذکر کیے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ سے نفرت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائے جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کو پورا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی نبوت سے پہلے کا دور ہے, ابھی آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں کمانا شروع کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں انٹرنیشنل تجارت کی, ملکوں کا سفر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پارٹنر تھے مکہ کے اندر شریک تھے, ان میں ایک شخص ہیں عبداللہ بن ابی الحمصہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا تھا, بیچنے خریدنے کا ایک جگہ, تو مجھے کام یاد آ گیا. میں نے کہا آپ ٹھہریں, میں وہ کام کر کے آتا ہوں. کہتے ہیں میں کام کرنے گیا, میں بھول گیا, اور 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا, اوہو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملہ کر رہا تھا, تو چلو میں جاؤں ان کو ملوں. گھر گئے, گھر میں آپ نہیں, جہاں جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ نہیں. پھر خیال آیا کہ جہاں معاملہ کیا تھا شاید وہاں آپ بیٹھے ہوں. تو جب میں وہاں گیا تو آپ موجود تھے. آپ غصہ نہیں ہوئے, آپ ناراض نہیں ہوئے, بلکہ یہی کہا کہ اے نوجوان لقد شققت علی, تو نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے, میں 3 دن سے تیرا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں. کیسے انتظار کیا؟ زبان دے دی کہ میں یہاں تیرے انتظار کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات بچوں کو بتلائے جائیں تو ان کے اندر صداقت پیدا ہوگی, ان کے اندر دیانت پیدا ہوگی, ان کے اندر بات کی پاسداری, قول کی پاسداری اور وعدے کی پاسداری پیدا ہوگی. یہ اخلاقی اعتبار سے بچوں کی تربیت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے رکھیں. اور پھر سورہ احزاب میں بھی اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے. اس کے بعد معاشرتی تربیت ہے, معاشرے کے حوالے سے کہ جب آپ معاشرے میں جائیں گے کیسے رہن سہن ہوگا, لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہوں گے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے اسلامی نہج پر, تو ان کا تقوی ان کو مجبور کرے گا, ان کی دیانتداری ان کو مجبور کرے گی کہ ان کی معاشرت بھی اچھی ہو. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن معاشرت اور معاملات ان کے اچھے نہیں ہوتے. ایک میرے تاجر دوست ہیں, بزنس مین, ایک دن مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میرا فلاں آدمی سے معاملہ چل رہا ہے, لاکھوں روپے اس نے مجھے دینے, بڑا دیندار ہے لیکن میرے لاکھوں روپے نہیں دیتا. تو میں نے سوال کیا, میں نے کہا دوبارہ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے فلاں بڑا دیندار ہے لیکن میرے پیسے نہیں دیتا. پھر میں نے کہا اچھا تیسری دفعہ پھر کہو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا جی فلاں آدمی ہے, اس نے میرے لاکھوں روپے دینے ہیں, بڑا دیندار ہے لیکن میرے پیسے نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ دینداری سے مراد کیا آپ کی؟ کہنے لگا جی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہے, ماتھے پہ محراب بھی ہے, بڑی تصویر لے کر تسبیحات بھی پڑھتا ہے لیکن میرے پیسے نہیں دیتا, بڑا دیندار ہے. میں نے کہا تو بھی بڑا عجیب آدمی ہے, جو آدمی ایک مسلمان کا حق دبائے ہوئے وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری سوچ ہی غلط ہے. جو نماز پڑھتے ہم کہتے ہیں بس دین کس کا نام ہے؟ نماز روزے کا, تسبیحات کا, باقی آدمی فری بالکل فارغ نہیں. دین نام ہے پوری زندگی جو بھی کام کریں اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کے مطابق کریں. یہ اصل دین ہے. دین ضابط حیات ہے, دین کوئی مذہب نہیں, کوئی مسلک نہیں. دین اسلام یہ دین ہے, مکمل ضابط حیات ہے. تو بچوں کی تربیت معاشرتی اعتبار سے کہ بڑوں کے آداب بتائے جائیں, کیسے بڑوں سے ملنا ہے, اور پھر حقوق کے حوالے سے بتایا جائے. جب بچپن سے بچوں کی تربیت کریں گے معاشرتی اعتبار سے, تب جا کر پھر وہ اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے. اور معاشرے میں کتنے انسان کے رشتے ہوتے ہیں
والدین کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے، بیٹیوں کا رشتہ ہے، پھوپھیوں کا رشتہ ہے، اور اسی طرح خالاؤں کا رشتہ ہے، پھر انسان کے اور رشتہ دار ہیں، پھر دوست احباب بھی ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی یہ تربیت دینی چاہیے۔ کیا تربیت؟ کہ کس کس کا حق کیا ہے۔ اب جیسے والدین ہیں، والدین کا حق قرآن کیا کہتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے آرڈر دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں 4 آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اور باقی 3 مقام تو یہ ہیں، 4 مقام ایسے ہیں جہاں صرف والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسی آیت کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات کو ماننا ہے، اف تک نہیں کہنا، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو مزاج بچپن والا بن جاتا ہے، بچپن والا مزاج۔ تو لہذا جب جس طرح بچپن میں بچہ ضد کرتا ہے، بڑھاپے میں والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں مزاج وہی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ ایک ہندو بنیا تھا، ہندو کے واقعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس کی چھت پر کوا آ کے بیٹھا۔ اب اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا، کہنے لگا بابا یہ کیا ہے؟ بابا نے جواب دیا کوا ہے۔ وہ جلدی سے کاغذ لے آیا اور لکھنے لگا۔ جتنی دفعہ بچے نے پوچھا تو اس ہندو نے بڑے پیار سے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ تو تقریباً 100 دفعہ پوچھا بیٹے نے کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا یہ کوا ہے، بڑے پیار سے۔ ظاہر اولاد کو تو پیار سے جواب دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس نے وہ کاغذ سنبھال لیا۔ جب یہ ہندو بڑھاپے کو پہنچا تو اس نے آزمانے کے لیے، اب بیٹا جوان تھا، شادی شدہ تھا، تو آزمانے کے لیے کہا۔ یہ اچانک ایک دن کوا بیٹھا، کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا یہ کوا ہے۔ دوبارہ پھر پوچھا تھوڑی دیر کے بعد، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا بابا یہ کوا ہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا۔ اب بیٹے کے چہرے کے تاثرات غصے والے ہونے لگے۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بابا یہ کوا ہے۔ پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو وہ بیٹا کہنے لگا بابا تیرا دماغ خراب تو نہیں، کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں یہ کوا ہے۔ اب ہندو بڑا سمجھدار تھا، اندر سے کاغذ لے آیا، کہا بیٹا یہ پڑھو۔ پڑھا، 100 دفعہ لکھا ہوا تھا کہ بابا یہ کیا ہے، بابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹے جب تو نے مجھ سے پوچھا تھا 100 دفعہ، میں نے بڑے پیار سے جواب دیا، ابھی تو میں چوتھی مرتبہ میں پوچھا اور تیرا چہرہ بگڑ گیا۔ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹو مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی عزت کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کا بازو جھکائے رکھیں، ہر وقت والدین کی خدمت کے لیے مستعد رہیں، تیار رہیں۔ یہ والدین کا حق ہے اولاد پر۔ تو یہ ایک قرآن نے تعلیم دی۔ اب اگر ہم بچوں کو قرآن سے جوڑیں گے، قرآن پڑھائیں گے اور کیوں معاشرتی جو تربیت ہے اس طرح دیں گے کہ ہر ایک کا ہم حق بتلائیں گے، تو بڑے ہو کر بچے انشاءاللہ تربیت یافتہ ہوگا اور کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا۔ حق کی تو اتنی اہمیت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ اب صحابہ کی نظر تو ظاہر پہ پڑی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ فقیر ہے؟ فرمایا نہیں وہ فقیر نہیں، فرمایا فقیر وہ ہے
جو قیامت والے دن آئے گا، نمازیں، روزے، زکاتیں لے کر آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، قد ضرب ھذا، اس کو مارا ہوگا، اس کو قتل کیا ہوگا، اس کا حق دبایا ہوگا، تو قیامت والے دن مظلوموں کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی مظلوموں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب غور کیجئے گا، نمازیں لے کر آیا، روزے لے کر آیا، زکاتیں لے کر آیا، یعنی یہ اعمال اس نے کیے لیکن حقوق ادا نہیں کیے تھے، جہنم میں جا رہا ہے۔ اتنی اہمیت ہے، ظاہر ہے جب بچپن سے ہم بچوں کو یہ رخ دیں گے تو انشاءاللہ وہ کسی کے حق تلفی نہیں کریں گے۔ والدین کے بعد ظاہر بہن بھائی ہوتے، اب جو بڑا بھائی ہے اس کا کیا حق ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پہ ہوتا ہے۔ تو بڑا بھائی والد کی طرح، اب ظاہر ہے جب بڑا بھائی والد کی طرح ہے تو چھوٹے بھائیوں کو اس کا ایسے حق ادا کرنا چاہیے، اور چھوٹے بھائی اولاد کی طرح ہیں تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ چھوٹے بھائیوں کا یوں خیال کرے جس طرح اولاد کا خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بہنیں، تو بہنوں کا خیال کرنا، بہنوں کے حق کے حوالے سے عام طور پر دیکھا جاتا ہے خواتین پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، میراث کے ہم ڈاکو بنے ہوتے ہیں، بہنوں کی میراث دبائی ہوئی، بیٹیوں کی میراث دبائی ہوئی، اور بڑے حاجی نمازی ہم بنے ہوتے ہیں، معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی جلد ثانی میں موجود ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اور ایک عورت وہ 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، 60 سال کے بعد وہ وصیت کر کے کسی وارث کو نقصان پہنچاتے ہیں، فرمایا 60 سال عبادت کی لیکن اس ایک وصیت کی وجہ سے کسی بھی وارث کو نقصان پہنچایا، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں ہم دبائے بیٹھے تھے، پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک میرا دوست ہے، وہ بڑا پریشان میرے پاس آیا، کہنے لگا میں کیا کروں، رسوم میں جکڑا ہوا ہوں، میں نے ابھی بہن کی شادی کرنی ہے اور اس کے جہیز پہ میں نے 11 لاکھ خرچ کر دیا، ابھی چند لاکھ اور اوپر لگیں گے، میں کیا کروں؟ حالانکہ باپ میراث میں سے اس کو نہیں دیتا، جہیز پہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے جہیز پہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو بچیوں کا حق ہے وراثت وہ نہیں دی جا رہی، جو شریعت میں چیز ہے نہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اور جو شریعت نے اس کا حق قرار دیا قیامت والے دن معافی نہیں ہوگی وہ ہم نہیں دے رہے ہوتے۔ کچھ خواتین نہیں روتے ہوئے ہمارے گھر کہنے لگے جی ہمارے بھائی ہمیں بڑا مجبور کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنی میراث معاف کر دو، تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ ہم اپنی میراث نہیں لیتی، حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم مجبور ہیں، ہمیں ضرورت ہے، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے بھائیوں کی طرف سے، حتیٰ کہ قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے میراث معاف نہ کی تو ہم قتل کر دیں گے۔ یہ پھر معافی کون سی ہو؟ یہ تو پھر بھتہ خوری ہوئی، یہ تو ڈاکہ ہوا، یہ تو ان کے حق کو غصب کرنا ہے۔ کتنا زندہ رہنا انسان نے، کتنا اس دنیا میں ہم نے زندہ رہنا ہے، کتنی عمر ہے، مرنے کے بعد پھر وہ ہمیشہ کی زندگی، پھر وہاں تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے سمجھایا جائے کہ دیکھو بہنوں کا حق ادا کرنا ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے، بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی کا بڑا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو رشتے ناطے کو توڑے گا میں اس سے اپنے تعلق کو توڑ دوں گا۔ حدیث میں قطع کا لفظ آتا ہے، کاٹنا، یعنی جو رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے کہ چونکہ رشتے کو ناطے کو میں نے پیدا کیا، اپنے نام سے نکالا ہے، لہٰذا میں بھی اس سے قطع تعلق کروں گا، میں بھی اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آج ہمیں تو بس بہانا چاہیے کہ رشتہ داروں سے کوئی بات ہو بس ناراضی کی وجہ بنے، ہم تلاش میں رہتے ہیں کوئی وجہ ملے بس ہم ناراض ہوں، خوب غصے کے اظہار کریں، خوب باتیں کریں، خوب ایسے کریں۔
حالانکہ اسلام تو کہتا ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، یہ نبوی اخلاق ہیں۔ بچوں کو جب بتائیں گے معاشرتی حوالے سے کیسے رہنا ہے کہ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور معاف کر دو جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ معاشرتی نہج پہ، یعنی ہم نے اپنے بچوں کے معاشرتی اعتبار سے بھی تربیت کرنی ہے کہ ہم نے مخلوق کے حقوق بتلانے ہیں۔ اسی طرح دوستی کا بھی حق ہے، والدین کے جو دوست ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ والدین کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی کوئی ان کا حق ہے اولاد پہ؟ فرمایا ہاں، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کی طرف سے جو رشتے ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، والدین نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، اور والدین کے دوستوں کا خیال رکھنا، اگر باپ ہے ان کے دوستوں کی خدمت کرنا، ماں ہے ان کی سہیلیوں کی خدمت کرنا۔ یہ حقوق جب ہم بچوں کو بتلائیں گے تو معاشرتی حوالے سے یہ بچوں کی تربیت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے لیے عملی نمونہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو پہلا یہی ہے کہ اپنے بچوں کا اللہ سے تعلق جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔